اس وقت کے چیف جسٹس تھے شادی لال چیف جسٹس, انہوں نے ان کا نام اپوز کیا تھا. وہ کہتے ہیں میں تو علامہ اقبال کو جانتا ہی نہیں. اور انٹینشن جو تھی وہ ایز پوئٹری کی طرف علامہ اقبال کو لے کے جانا چاہتے ہوں. علامہ اقبال واز ناٹ این آرڈینری لائر. کوئی کرمنل کیس بتائیں علامہ اقبال کا. اس کا اسٹرینگل کر کے اس کو مار دیا, پھر اس کی چیسٹ پہ بیٹھے اس کو لٹا دیا اور اس طرح اس کو ڈرایا دھمکایا. لیکن راجو کے بیان میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم نے قتل کرنے کے بعد اس کی باڈی کو ڈسپوز آف کیا یا اس کے قتل پہ پردہ ڈالا ہے. ویلکم ٹو اندر پروگرام آف کیس لیجنڈ. اور لاسٹ ٹائم ہم نے علامہ اقبال کے 3 کیسز کے بارے میں بات کی تھی, اور آج ہم علامہ اقبال کے اور کیسز ڈسکس کریں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا نور اور انہوں نے لاسٹ ٹائم بہت ہی ڈیٹیل سے ہمیں علامہ اقبال کے کیسز کے بارے میں بتایا تھا. مس ویلکم ٹو آور پروگرام اگین. اب ہمیں ایک کیس ہے, دیر از اے کیس جس میں علامہ اقبال اباؤٹ ٹو ڈیزگنیٹ ایز جج, لیکن وہ کسی سرٹن ریزنس کی وجہ سے جج نہیں لگے تھے. جی بالکل, ایک ایسی سچویشن ہے. اگر دیکھنے میں آئے بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں علامہ اقبال ایز اے بیرسٹر پریکٹس نہیں کرتے تھے, کامن بلیف یہی ہے. بٹ ریالٹی یہ وہ اتنے فیمس بیرسٹر تھے کہ ہائی کورٹ کے جسٹس کے لیے ان کا نام نامینیٹ کیا گیا تھا. ریزن کیا تھی جس کی وجہ سے وہ بار پالیٹکس پاکستان میں اب آئی ہے, لیکن تھرو آؤٹ یو کے یو ایس میں بہت پہلے سے 19ویں صدی سے چلتی آ رہی ہے. تو مسلم بیرسٹر علامہ اقبال, because he was Muslim, that's why he was, it could be one of the reasons, but another reason like اس وقت مسلم, کیونکہ انڈو پاک تھا سب کانٹیننٹ میں, سب سے زیادہ پاکستانی مسلم ججز تھے, ہندو ججز تھے, لیکن مسلم ججز زیادہ تھے if compared with ہندو ججز. لیکن زیادہ جو ان سے ہسٹری کے فیمس ججز جن کا نام انگریز جج تھے, جن کا نام اگر ہم اپنی وکالت کی پڑھائی میں کافی دفعہ پڑھتے ہیں, اسکاٹ سمتھ جے, کولنس جسٹس, جارج, یا پھر لارڈ, بہت مشہور کوک جسٹس اور اس طرح کی جسٹسز تھے. لیکن جیسے بات آتی ہے بار پالیٹکس بہت رول پلے کرتی ہے. علامہ اقبال واز ناٹ این آرڈینری لائر, ہی واز اے پالیٹیشین. تو وہاں سے ان کا بڑا انفلوئنس تھا. وہ نہیں چاہتے تھے اقبال فور فرنٹ پہ ہے, ایک پولیٹیشین جس کی مسلم آئیڈیالوجی ہے, جس کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ سب کانٹیننٹ کو ہم نے توڑنا ہے, ہم نے اپنے لیے ایک علیحدہ نیشن بنانا ہے. اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم ہائی کورٹ کے جسٹس کی سیٹ پہ ایلیویٹ کر دیتے ہیں, جو کل کو جا کے چیف جسٹس بھی بنتا ہے. تو اس سچویشن میں ان کے اوپر بڑا ایک ہیفٹی پاور آ جاتی ہے. ہاں, اور اگر علامہ اقبال کو چیف جسٹس میں آتے ہیں تو سمجھو کہ پاکستان اسی دن کا بن گیا اور سارے مسلم لاز وغیرہ آگے سائڈ پہ. لیکن ون آف دی ریزن از جو کہ بیسیکلی اس وقت کے چیف جسٹس تھے شادی لال چیف جسٹس, انہوں نے ان کا نام اپوز کیا تھا. اس کی ریزن یہ تھی, انہوں نے جو اپوزیشن کی ریزن دی تھی وہ بڑی خوبصورت ریزن دی تھی. انہوں نے کہا تھا وی نو اقبال ایز اے پوئٹ ناٹ ایز اے لائر. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. مے بی ان کی انٹینشن جو تھی وہ ایز پوئٹری کی طرف علامہ اقبال کو لے کے جانا چاہتے ہوں. بیسیکلی وہ کہتے ہیں وہ وکیل نہیں ہے, وہ پوئٹ ہے. ہم اس کو, وہ کہتے ہیں اس کے اس جگہ میں کوئی رول نہیں ہے, وہ ایک شاعر ہے, ایک وکیل نہیں ہے. لیکن اس بات کو اپوز کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی مزے کی بات ہے, ہی ہیز 106 reported cases in his life, reported cases. And one of the most interesting thing over here is کہ 18 کیسز علامہ اقبال کے جو رپورٹ ہوئے ہیں, رپورٹ صرف وہ کیس ہوتا ہے جو ہائی کورٹ میں جائے. جو اس سے نیچے کیسز ہیں وہ بے شمار تعداد اور نامعلوم تعداد ہے علامہ اقبال کے کیسز کی. صرف وہ کیسز جو ہائی کورٹ میں رپورٹ ہوئے ہیں وہ 18 ہیں, اور وہ 18 کے 18 کیسز شادی لال چیف جسٹس کے پاس رپورٹ ہوئے ہیں. مطلب اسی جسٹس کے پاس رپورٹ ہوئے ہیں جس جسٹس نے ان کا نام اپوز کیا تھا, جو کہ ان کو ریکگنائز کرنے سے انکار کر رہا تھا ایز اے لائر. اس کے سامنے علامہ اقبال نے 18 نیو کیسز میں نیا پرنسپل سیٹل کیا ہے. لیکن پھر بھی, اور اس بات کو جسٹس میاں نذیر ہیں, ریٹائرڈ جج ہیں ہائی کورٹ کے, وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ یہ ایک بہت بڑا گرج تھا اور ایک بہت کوئی ریزن تھی, کوئی بڑا ہندو مسلم بیرسٹر کے خلاف کوئی ایسا پروپیگینڈا تھا, کوئی بہت ہی جون سا نا اس کے اندر کی بغض تھا جو نظر آتا ہے ہمیں کہ کس طرح شادی لال چیف جسٹس نے علامہ اقبال کی ایلیویشن کو روکا, کیونکہ دیر واز نو ریزن ٹو اسٹاپ ٹو اپوز اٹ. ریسزم, ہم اس زمانے میں تو ریسزم بہت ایگزسٹ کرتا تھا. ریسزم ہو سکتا ہے, پروفیشنل جیلسی ہو سکتی ہے, وی کین کال اٹ اینی تھنگ, بٹ وی آر ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. بٹ وٹ وی آر شیور اباؤٹ از کہ ایک وہ بیسیکلی انہوں نے اپنی ججمنٹس کو ڈس آن کر دیا, کیونکہ ایک جج اپنی ججمنٹس کو آن کرتا ہے. تو اگر وہ اپنی ججمنٹس کو پہچانتے ہیں تو یہ ضرور پہچانتے کہ یہ وہ ججمنٹس ہیں جن میں علامہ اقبال وکیل تھے. تو بیسیکلی انہوں نے اپنی
जजमेंट्स को डिसऑन कर दिया. तो आज आप हमें अल्लामा इकबाल का केस बताएं कोई. लेट्स स्टार्ट विद दैट सम ट्रेसपास केस. केसेस तो मैं रोज ही आपको बताती हूँ, लेकिन आज मैं आपको वो वाला केस बताऊंगी जो उन्होंने शादी लाल चीफ जस्टिस के पास लड़ा और जीता. और उन्होंने अपोज किया अल्लामा इकबाल को कि ये जज वो कहते हैं मैं तो अल्लामा इकबाल को जानता ही नहीं. और उनकी कोर्ट में उन्होंने ये केस लड़ा, जीता और रिपोर्ट करवाया. ठीक है. तो बेसिकली एक नया प्रिंसिपल सेटल करवाया. तो वो केस बिल्कुल जैसा आपने कहा ट्रेसपास का केस है. ये 352 IPC इंडियन पीनल कोड के हिसाब से 5 मुल्ज़मान थे, उनको चार्ज किया गया था, कॉन्विक्ट किया गया था इस बिना पे कि इनके घर में एक जानवर आया है. जानवर को लेने के लिए उसके मालिकान आए थे उनके घर में, तो उन्होंने उनको मारा है विदाउट परमिशन. जी, विदाउट परमिशन आया है. तो उन्होंने ट्रेसपास कर लिया. जी बिल्कुल ट्रेसपास किया. और जानवर के मालिकान लेने आए हैं अपना जानवर, तो जो मालिक थे उस ज़मीन के उन्होंने मारा है मालिकान को 5 लोगों ने. ठीक है. तो वहाँ पे जो नीचे वकील था वो आर्ग्यू करता है कि डिफेंडेंट्स ने अपना राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सरसाइज किया. उनके प्रॉपर्टी में कोई आया है तो उसको मार सकते हैं. ठीक है. एज ए डिफेंस वो पॉइंट रेस करते हैं. तो नीचे जो जज था वो कहता है मैं मानता हूँ कि यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस लगता है, लेकिन वो प्राइवेट डिफेंस इन्होंने एक्सीड किया है. क्योंकि प्राइवेट डिफेंस ये था ये जानवर आया है तो इन्होंने खुद उस जानवर को रोका है. अगर तो वो जानवर आया है वो निकल रहा था पर इन्होंने कैद कर लिया उस जानवर को. और जब उसके मालिकान अपना जानवर लेने आए हैं तो वो कहते हैं कि उनको मालिकान को मारा है. तो यहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं लगता, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं लगता. यहाँ पे उन्होंने अपनी एक्सेस ऑफ पावर एक्सरसाइज की है. तो इसलिए हम इन सारों 5 के 5 मुल्ज़मान को सज़ा दे रहे हैं. तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल इस फैसले को चैलेंज करते हैं अपील में शादी लाल चीफ जस्टिस के पास. ये चीफ जस्टिस उस वक्त भी चीफ जस्टिस है जब उनके पास फैसला गया. चीफ जस्टिस के पास एक आम फैसला जाता भी नहीं है. तो ये फैसला चीफ जस्टिस के पास गया सुनने के लिए. तो अल्लामा इकबाल ने आर्ग्यू किया ठीक है, आई एग्री टू द एक्सटेंट कि इन्होंने अपना जो है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सरसाइज किया, एक्सीड किया, लेकिन इन 5 के 5 लोगों ने नहीं एक्सीड किया, सिर्फ एक बंदे ने एक्सीड किया है. तो इसलिए सिर्फ एक बंदे को चार्ज किया जाए जिसने असॉल्ट किया है, जिसका नाम है अहमी. सिर्फ उस बंदे को चार्ज किया जाए, बाकी 4 को जो बाकी 4 को एक्विट किया जाए. और फिर वहाँ पे शादी लाल कहते हैं कि 5 बंदे इकट्ठे और उन्होंने मारा है तो यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली भी हम चार्ज कर सकते हैं. लेकिन जैसे कि अपने घर में अनलॉफुल असेंबली कैसे आप चार्ज कर सकते हो. तो जिसकी वजह से सिर्फ एक बंदा है जिसको कॉन्विक्ट किया जाए, बाकी 4 को बरी किया जाए. इस बात से शादी लाल बिल्कुल एग्री करते हैं और कहते हैं ठीक है आपकी बात से मैं मानता हूँ और बाकी 4 मुल्ज़मान को हम बरी कर देते हैं. तो इस फैसले का कुछ इस तरह से फैसला हुआ था और अल्लामा इकबाल जीते. और शादी लाल को ये फैसला इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि इसको रिपोर्ट किया जाए ताकि आइंदा फैसलों में हम इसको एज अथॉरिटेटिव और परसुएसिव या फिर बाइंडिंग अथॉरिटी यूज़ कर सकें. अच्छा मिस साहब, आप हमें कोई क्रिमिनल केस बताएं अल्लामा इकबाल का, इंटरेस्टिंग वन 302 का हो जो कि PPC का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उस वक्त इंडियन पीनल कोड का होगा. जी बिल्कुल IPC का होगा. अल्लामा इकबाल का केस है बड़ा इंटरेस्टिंग है. उसके कुछ फैक्ट्स बड़े मज़े के हैं और थोड़े से सैड भी हैं. एक 14 साल का बच्चा है गजन नाम का, वो हो जाता है कत्ल. वो एक दिन से गायब है घर से. उसका बाप अपने बेटे की नाम मालूम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और पर्चा करा के आता है नामालूम शख्स के खिलाफ कि मेरा बच्चा मिल नहीं रहा. तो होता ये है कि कुछ देर के बाद जब पर्चा कट जाता है तो पुलिस कुछ लोगों को बुलाती है, समन करती है, कॉल करती है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आप आएँ और हमें आके अपना मतलब हमने आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है इस केस के सिलसिले में. बिला वजह कुछ लोगों के इस तरह बिला वजह कहीं कत्ल हुआ है तो मुझे तो कोई नहीं ना बुलाएगा कि मैंने आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करी. लेकिन पुलिस बुलाती है, वो लोग जाते हैं. ठीक है. जाके उस बंदे का नाम था जल्ला जिसको बुलाती है. जब पुलिस उसको बुलाती है ना तो पुलिस ने उस पर अदालत कत्ल कहती है कि इस बंदे ने कन्फेस किया है कि मैंने कत्ल किया और मैंने फलानी जगह पे कत्ल किया है और वो बॉडी इस जगह पड़ी है, जाके देख लें. और पुलिस ने ये शहादतें इसका बयान रिकॉर्ड कर लेती है 2-3 गवाहों के सामने. एक सब इंस्पेक्टर होता है और एक वहाँ का जो उनसे पुलिस इंचार्ज होता है. और जाके उसके बाप को बताती है. उसका बाप जाता है और उसको वहाँ से जब बॉडी मिलती है और जब उसको बॉडी वहाँ से मिलती है ना तो वो दूसरी FIR दर्ज कराता है इस बंदे के ख़िलाफ़ कि इस बंदे ने मेरा बेटा मारा है. और इस वजह से उसको कैसे पता लगा उसने बेटा मारा है, क्योंकि उसने कन्फेशन की है कि मेरा बेटा इसने इस तरह मारा है और मैं गया हूँ तो यहाँ से मुझे बॉडी मिली है.
یہ اب پولیس کے سامنے اس نے کنفیس کر لیا, اب اس کے اوپر ایک ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اس کے باپ کی طرف, بیٹے کے باپ کی طرف سے. ایف آئی آر درج کس بنا پہ ہوتی ہے؟ فار آن بیس آف کنفیشن. کنفیشن کے مجھے اس طرح پتہ لگے کہ اس نے مارا ہے کہ اس نے پولیس کے سامنے کنفیس کیا تھا, اور پولیس کے سامنے کنفیشن از ناٹ ایڈمیسیبل ان کورٹ. ایگزیکٹلی. تو بیسیکلی 302 کا پرچہ کٹا کے آتا ہے اس بندے کے اوپر, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ مر گیا ہے, 302 کے لیے ایویڈنس انف نہیں ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. 302 وہ چارج نہیں کر سکتے, تو جج 302 نکال دیتے ہیں اور لگا دیتے 201 آئی پی سی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایویڈنس ہے نا, ایک وٹنس اس کا نام ہے راجو, وہ ہوتا ہے اس کیس میں اکمپلس. وہ کہتا ہے کہ میں نے اور ان سارے بندوں نے مل کے اس طرح اس کو قتل کیا اور یہ سارا کیا ہے, ٹھیک ہے. 201 آئی پی سی یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر ایسا آفینس کمٹ کرتا ہے اور اس اوفینس کو پردہ ڈالنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے ود این انٹینٹ کہ اس کام پہ پردہ ڈال جائے اور اوفینس سامنے نہ آئے, اوفینس کو چھپانے کے لیے کرتا ہے, تو وہ سیکشن 2101 آئی پی سی کے تحت گناہ گار ہے. اور یہ دس ایکٹ از اسٹل آپریشنل ان انڈیا. تو بیسیکلی وہ یہاں پہ علامہ اقبال کہتے ہیں فرسٹ آف آل آئی پی سی کے انگریڈینٹس پورے نہیں ہو رہے. قتل کیا نا یہ آ رہا ہے, لیکن یہاں پہ قتل تو ویسے ہی پروو نہیں ہو رہا کیونکہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے, ایڈمیسیبلٹی نہیں ہے ایویڈنس کی ہمارے پاس. اور اس کے علاوہ ہم ایویڈنس ایڈمیسیبل نہیں ہے, 302 کسی صورت اس پہ لگ نہیں سکتا. اور جو دوسری چیز ہے, جو راجو کا بیان ہے اکمپلس کا, وہ کہتا ہے ہم دونوں نے مل کے قتل کیا ہے, تو وہ بیان صرف یہ کہتا ہے کہ ہم دونوں نے مل کے قتل کیا ہے, لیکن جو 201 سیکشن آئی پی سی ہے اس کا جو انگریڈینٹ ہے وہ تو یہ کہتا ہے آپ کوئی ایسا کام کرو جس سے آپ نے اپنا اوفینس چھپانا ہو یا کسی اور کا اوفینس چھپانا ہو. راجو کے بیان میں یہ کہ ہم نے اس طرح کر کے ہم لے کر گئے اس کو, گجن کو, اس کو پیار کیا, اس کو لٹایا, اس کا اسٹرینگل کر کے اس کو مار دیا, پھر اس کی چیسٹ پہ بیٹھے اس کو لٹا دیا اور اس طرح اس کو ڈرایا دھمکایا. لیکن راجو کے بیان میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم نے قتل کرنے کے بعد اس کی باڈی کو ڈسپوز آف کیا یا اس کے قتل پہ پردہ ڈالا ہے. تو پھر سیکشن 201 آئی پی سی کیسے لگ سکتا ہے؟ اور سیکشن 201 آئی پی سی لگانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ پولیس کے سامنے اس نے کنفیشن کی ہے اس کہ میں نے فلانی جگہ باڈی رکھی ہے, تو یہ بھی 201 کے لیے ایک انگریڈینٹ ہے. لیکن وہ کنفیشن ایڈمیسیبل نہیں ہے. وہ کنفیشن کیوں ایڈمیسیبل نہیں ہے؟ 2 وجہ سے. پہلا کہ وہ کنفیشن ہے ہی نہیں, کیونکہ کنفیشن وہ ہوتی ہے جو آپ پولیس کسٹڈی میں کرو, تو اس وقت آپ پولیس کسٹڈی میں نہیں تھے. سیکشن 27(1) وہ کہتا ہے کنفیشن کو ڈیفائن کرتا ہے. تو یہاں پہ علامہ اقبال نے جو سا ہے کسٹڈی کے اوپر آرگیومنٹ کیا کہ یہاں پہ کسٹڈی نہیں ہوئی, کیونکہ وہاں پہ جج نے کہا کہ سیکشن 46(1) کے حساب سے یہ کسٹڈی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کنفائن کیا ہوا ہے یا انکارسریٹ کیا ہوا ہے. کسٹڈی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ فارملی پولیس کے کنٹرول میں ہو, بائی ورڈ اور بائی ایکشن. آپ کو سلاخوں کے پیچھے ہونے, پولیس کے فزیکلی کنٹرول ہونے میں ضروری نہیں ہے, مطلب کہ آپ مینٹلی بھی کنٹرول میں ہو سکتے ہو, تھانے کے پاس بیٹھے ہو آپ کو انٹیروگیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال جج نے اٹھائے, لیگل کویسچن از whether there was custody at all or not. اور جج نے آنسر اس کے دیا there was no custody in the case. Why was not there no custody? کیونکہ جب اس نے اپنا کنفیشن ریکارڈ کیے, بیان دیا ہے, اس وقت یہ سسپیکٹ بھی نہیں تھا کیس میں, کیونکہ پرچہ نامعلوم کے خلاف ہے. سمپل انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اور یہ لوگ ایز اے انویسٹیگیشن کو ہیلپ کرنے میں گئے تھے ساتھ میں, تو اس وقت تو یہ تھا ہی نہیں. اور دوسری بات کہ پولیس نے ان کو بلایا کیوں؟ سوال یہ آتا ہے کہ بلا وجہ آپ ایک بندے کو بلا رہے ہو اپنے پاس کہ فلانا قتل ہو گیا, آپ آؤ اس قتل میں ہمیں ہیلپ کرو انویسٹیگیشن میں. وائی؟ ہاؤ ڈڈ یو سسپیکٹ دیٹ ہی از دا مرڈرر؟ یہاں پہ ایک کویسچن مارک آتا ہے کہ وہاں پر اس وقت آپ کو پتہ کس طرح لگا کہ وہ سسپیکٹ ہے, جس کی وجہ سے آپ کا میلس نظر آتا ہے کہ آپ نے یہ جھوٹا پرچہ اس کے اوپر لگایا ہے, میلیفائڈ انٹینٹ آپ کی نظر آتی ہے. اور دوسری بات, نہ اس کے باپ نے آپ کو بتایا کہ فلانے بندے پہ مجھے شک ہے یا کوئی چیز نہیں بتائی, تو آپ کو اس پہ کیسے شک ہو گیا اس بنا پہ؟ اور اس وقت کیونکہ نامینیٹڈ نہیں تھا تو کسٹڈی نہیں تھی, جس کی وجہ سے وی کین ناٹ ایون بلیو دس کنٹینشن کہ آپ نے ایکیوز نے کوئی آپ کے اوپر بیان دیا, اور اگر دیا بھی ہو تو اٹ واز ناٹ ان یور کسٹڈی. تو کنفیشن صرف وہی ایڈمیسیبل ہوتی ہے جو پولیس کسٹڈی میں دی جائے, تو یہ پولیس کسٹڈی میں دی نہیں گئی تھی, جس کی وجہ سے یہ بندہ بری ہو گیا. واٹ اے بیوٹیفل وے ٹو ایکسپریس علامہ محمد اقبال لائف اینڈ ایڈوکیسی
دو بہت پیارے کیسز تھے, ٹریس پاس اور 302, ویری امپورٹنٹ کیس. علامہ اقبال نے دونوں کیس جیتے اپنے. اسٹے ٹون ود اس فار مور کیسز آف علامہ محمد اقبال. تھینک یو سو مچ.